بیان فرمائیے گا کہ قرآن مجید میں انسان کی تخلیق کے باب میں یہ کہا گیا ہے ایک جگہ پر کہ انسان کو نطفے سے پیدا کیا گیا ہے، اور دوسرے مقام پر یہ کہا گیا ہے کہ اس کو مٹی سے بنایا گیا ہے۔ تو بظاہر یہ دو چیزیں متصادم لگتی ہیں، ایک جگہ نطفہ ہے، دوسری جگہ مٹی ہے۔ انسان کی تخلیق کا ابتدائی مادہ کیا تھا پھر؟ دونوں چیزیں قرآن مجید نے بہت واضح کر دی ہیں۔ یعنی جب ابتدا میں بنایا گیا تو وہاں فرمایا کہ سلالۃ من طین، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو مٹی ہے، کیچڑ ہے، دریاؤں کے کنارے کی کیچڑ ہے، اس کے اندر سے سلالہ، یعنی یوں سمجھیے کہ اس کا جوہر، اس کا سط نکالا، اور اس سے انسان کی تخلیق کی ابتدا ہوئی۔ اس کے بعد خود قرآن نے یہ بتا دیا ہے کہ ہم نے دوسرے مرحلے میں یہ طریقہ اختیار کیا کہ وہ جو سط بنتا ہے یا وہ جوہر بنتا ہے وہ پھر خود انسان کے اندر بنانا شروع کر دیا۔ یعنی پہلے وہ انسان سے باہر بنا، اور پھر اس کے بعد وہ اب انسان کے اندر بنتا ہے، اور پھر سلالۃ من ماء مہین، اب وہ ایک حقیر پانی کا سلالہ ہے، اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ دونوں مراحل قرآن مجید نے بیان کر دی ہیں بڑی وضاحت کے ساتھ۔ یعنی بالکل ابتدائی تخلیق جو ہے وہ مٹی سے ہوئی، اور پھر اس کے بعد جو تخلیق کا عمل ہے وہ پانی سے ہو رہا ہے۔ یہ دونوں مراحل بیان کیے، دونوں کو قرآن مجید نے الگ الگ بیان کیے۔ پہلی مرتبہ کیسے ہوا؟ یعنی اب تو ماں باپ سے ہوتا ہے نا، ماں کے پیٹ میں یا باپ کے وجود کے اندر یہ سب تیار ہوتا ہے۔ تو جب ماں باپ نہیں تھے تو پھر کب پیدا ہوئے، کس طرح ہوئے؟ تو اس میں بتایا ہے کہ اس کی ابتدا مٹی سے ہوئی۔